الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين گفتگو کا عنوان جو ہے وہ دین اور مذہب کا فرق، اس کے بعد ایک اس کا حصہ یہ بھی ہے کہ اسلام اور دیگر مذاہب کا موازنہ. تو ہمارا فوکس ظاہر بات رہے گا جو پہلا حصہ ہے دین اور مذہب کا فرق. باقی نظام تو بہت سارے ہیں، مذاہب بہت سارے ہیں، ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ کمپیریزن اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک اصولی جو بات ہے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اس موازنے کے حوالے سے وہ ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اور کوئی ایک آدھی ایگزامپل بھی اس کی اگر ممکن ہوگا وقت تو پھر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو دین اور مذہب، یہ دو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ کا استعمال ہوا ہے. مذہب سے مراد اگر ہم اس کو اصطلاحاً لیں، یعنی کہ ہمارے دینی حلقوں کے اندر اس سے مراد مذہب سے مراد ہوتی ہے مسلک. جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ حنفی مذہب، شافعی مذہب، حنبلی مذہب یا مالکی مذہب، اس کے علاوہ دیگر بھی تھے مسالک یا مذاہب، تو لیکن یہ کہ وہ ذرا معدوم پڑ گئے. تو اس سے مراد مذہب کا مطلب ہے چلنے کا راستہ، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ دینی حلقوں میں اس حوالے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں آج کل کی جو ڈکشنریز ہیں اس ڈکشنریز میں اگر آپ دیکھیں گے تو مذہب کا ترجمہ انگریزی میں کیا جاتا ہے ریلیجن. اس کو دین کے قائم مقام استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی جو ہے وہ درست ترجمہ نہیں ہے. اصل میں دین اور مذہب کا یہی فرق جو ہے وہ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ یہ مذہب کو ریلیجن سمجھ لینا یہ کیوں غلط ہے. مذہب ریلیجن نہیں ہے، یا اگر مذہب کو ریلیجن کہہ دیں آپ تو پھر دین کے لیے آپ کو کوئی اور لفظ استعمال کرنا پڑے گا، کسی ایک راستے پہ جانا پڑے گا. تو اسی کو ہم نے اس بات کو اب کھول کے ہم نے جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ. تو میں یہ چاہوں گا قرآن مجید میں اسلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ دین کا لفظ استعمال کیا ہے. تو دین کے حوالے سے میں قرآن کے کم از کم 9 مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 9 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم قرآن کے مختلف مقامات دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس سے انشاءاللہ یہ پتہ لگے گا کہ دین کیا چیز ہوتی ہے. پھر اس کو ہم کمپیئر کر لیں گے کہ مذہب کے ساتھ کہ مذہب کیا ہے اور دین قرآن نے ہمارے سامنے جو ہے وہ دین کا کیا تصور پیش کیا. تو دین کے متعلق جو 9 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں اس میں سے پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ دین کا مفہوم کیا ہے. ازروع قرآنی دین کا مفہوم کیا ہے، یہ اس کے یعنی کہ اس کی میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے. قرآن اس کو کن کن میننگز کے اندر استعمال کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. قرآن میں کم از کم 4 مفاہیم میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن میں جو دین کا لفظ استعمال اس کے کم از کم 4 میننگز لیے گئے ہیں. پہلا اس کا مطلب جو ہے وہ بدلہ. پہلی ہی صورت میں سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. سب آپ جانتے ہیں. تو بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی. اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، برائی کا برائی ہے، یعنی کہ ریوارڈ بھی ہے، پنشمنٹ بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے. اچھا، دین کا جو دوسرا مطلب قرآن میں جو استعمال ہوا ہے وہ سورہ یوسف کے اندر استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف میں آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو قصہ یوسف علیہ السلام ہے وہ سب نے سن رکھا ہے. تو وہ جب وہ بھائی چلے گئے ان کے پاس اور وہ عزیز مصر بن چکے ہیں تو جا کے جو ہے غلہ طلب کیا. بھائیوں نے پہچانا کوئی نہیں، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. تو اب ان کے اندر ان کا جو اپنا سگا بھائی تھا وہ تھا نہیں. انہوں نے کہا بھائی اگلی دفعہ ہوگے تو بھائی کو لانا تب غلہ ملے گا. وہ اگلی دفعہ آئے، اس کو بھی لے کے آئے. اب یوسف علیہ السلام اس کو روکنا چاہتے ہیں، بنیامین کو، اپنے بھائی کو روکنا چاہتے ہیں ان کو. تو یوسف علیہ السلام کو اب اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر سجھائی کہ پیالہ جو ہے وہ ناپنے والا جو پیالہ ہے وہ بیچ میں ڈالنے غلے کے، اور جو ہے وہ ڈال دیا، اعلان کر دیا گیا جی کہ پیالہ چوری ہو گیا. تو خود ہی بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی. وہ کہا کہ اب ہم بھائیوں نے کہا بھائی ہم تو چور نہیں ہیں، وہ جو قافلے والوں نے کہا
تو انہوں نے کہا بے شک تلاشی لے لیں. انہوں نے کہا تلاشی لے لیتے ہیں. تو چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا چور کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے تھیلے میں سے نکل آئے گا, جس کے پاس سے نکل آئے گا, تو بس وہ آپ کا ہوا, یعنی اس کو آپ روک سکتے ہیں, پھر اپنے پاس روک لیں. اچھا, اب یہ جب وہ پھر نکل آیا ان کے بھائی سے, انہوں نے روک لیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کذالک کدنا لیوسف, کہ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر خود نہیں کی, یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے یوسف کو تدبیر سجھائی تھی علیہ السلام. تو اللہ آگے کا کہہ رہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, کہ یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا علیہ السلام کے لیے کہ وہ فی دین الملک, کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو روک سکتے. یعنی کہ جو بادشاہ وقت تھا یا مصر کا جو قانون تھا, مصر کے قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کسی چور کو چوری کی سزا میں روک ہی لیں, کہ اپنے پاس ہی رکھ لیں اس کو, ٹھیک ہے. اس قانون میں یہ گنجائش نہیں تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر سجھائی. اس تدبیر کے نتیجے میں بھائیوں نے خود کہا کہ جناب جس کا جو چور ہوگا اس کو آپ روک لیں. چنانچہ یہ کہ یوسف صاحب کے پاس راستہ نکل آیا اور انہوں نے روک لیا. تو یہاں سے پتہ فی دین الملک, بادشاہ کا قانون, جو بھی بادشاہ وقت کا قانون ہے وہ بھی دین کہلا سکتا ہے. یا جو اسٹیٹ کا قانون ہے, آج کے دور میں ریاستیں ہیں, ریاست کے قانون کو بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دین کہہ سکتے ہیں. تو دین کا پہلا مطلب کیا ہے؟ بدلہ. دوسرا مطلب کیا ہے؟ ازروع قرآنی قانون. تیسرا جو دین کا مطلب ہے وہ ہے نظام زندگی, سسٹم آف لائف. وہ نظام, وہ سسٹم کہ جس کے تحت لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بالکل یہ آئی ہے ایک لفظ کے فرق کے ساتھ, سورہ انفال میں ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ آئی ہے. سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اچھا, اب خطاب تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, مسلمانوں کو ہے. کس سے قتال کرو؟ مشرکین سے قتال کرو, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. اچھا, دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے تو اور کیا ہو؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی کہ اچھا, اس سے ویسے ایک بات تو یہ بھی پتہ لگی کہ جب دین پورے کا پورا, یعنی سسٹم آف لائف پورے کا پورا جب اللہ کے لیے ہو جائے گا, یعنی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو جائے گا, تو تبھی فتنہ ایریڈیکیٹ ہوگا, تبھی فتنہ ختم ہوگا, ورنہ فتنہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں سے ہم نے تو چونکہ میننگ پہ بات کر رہے ہیں, دین کے میننگ پہ, تو یہاں سے پتہ لگا کہ دین کا مطلب کیا ہے؟ نظام زندگی, کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے, اور دین پورے کا پورا یعنی نظام زندگی پورے کا پورا کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ 3 میننگز ہو گئے. چوتھا مطلب جو دین کا قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے وہ اطاعت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اطاعت کا مطلب آپ کو پتا ہے کسی کی پیروی کرنا, کسی کا حکم ماننا, ٹھیک ہے, کسی کا مطیع بن جانا. بلکہ اچھا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر الا للہ الدین الخالص, آگاہ رہو کہ اطاعت خالصتاً کس کی ہوگی؟ اللہ کی. خالص اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یعنی کہ اطاعت جو ہے وہ اس کا کس کی اطاعت کی جائے, وہ یہ حق کس کو حاصل ہے؟ یہ اللہ ہی کو حاصل ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. سوال ایک فوری طور پہ ویسے پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی اور اطاعت نہیں ہوگی, تو یہ پھر نبی کی اطاعت کیوں ہے, اولو الامر کی اطاعت کیوں ہے, یا یہ کہ ہمارے دفتر میں باس ہے تو اس کی اطاعت کیوں ہے, یا یہ کہ گھر میں شوہر کی اطاعت کیوں ہے, جو سربراہ ہے فیملی اس کی, تو وہ ہوگی اطاعت, کیونکہ وہ اللہ ہی نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ ہی کا حکم ہے. اسی طرح اولو الامر کی اطاعت بھی اللہ ہی کا حکم ہے. اس طرح گھر میں سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا, اس کی اطاعت ہوگی, یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. تو یہ اطاعت تو ہوگی, لیکن یہ اللہ کی اطاعت کے تحت ہوگی. جہاں پر یہ کوئی اولو الامر کی اطاعت یا گھر والے کی اطاعت, سربراہ کی اطاعت یا باس کی اطاعت یا اسٹیٹ کی اطاعت, کس کی بھی اطاعت ہے, وہ اطاعت جہاں کانٹراڈکٹ کرے گی اللہ کی اطاعت سے, تو ظاہری بات ہے ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بلا شک و شبہ اللہ کو دی. تو یہ بھارت اطاعت کے میننگ میں چوتھا استعمال ہے اس کا قرآن میں. تو پہلا میننگ کیا تھا؟ بدلہ, دوسرا قانون, تیسرا نظام زندگی, اور چوتھا اطاعت. ان چاروں کا آپس میں ایک بڑا لطیف تعلق بھی ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی بدلہ دینا چاہتے ہیں, کسی کو کوئی بدلہ دینا چاہتے ہیں اس کے اچھے یا برے کام کا, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت پڑے گی. آپ بغیر قانون کے بدلہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ تعلیمی نظام کو لیں, اگر آپ کسی کو پاس یا فیل کرنا چاہتے ہیں
تو پاس یا فیل کرنے کے لیے کوئی قانون بھی تو بنانا پڑے گا نا, اور وہ اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی تم 50% سے زیادہ لوگے تو پاس ہو جاؤ گے, 50% سے کم لوگے تو فیل ہو جاؤ گے. تو یہ کوئی قانون بنائیں گے تو بدلا دیں گے نا. قانون بتائے بغیر, یہ اسٹوڈنٹ کو بتائے بغیر, طالب علموں کو بتائے بغیر کہ کون پاس ہے اور کون فیل ہے, تو آپ ان کو پاس یا فیل تو نہیں کر سکتے. یہ تو آپ پہلے بتائیں گے ان کو, کوئی سسٹم بنائیں گے, ٹھیک ہے نا, کوئی اس کا ایک قانون بنائیں گے. اچھا, اب اگلی بات آ جائے. قانون اس بات کا متقاضی ہوتا ہے, قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی نظام ہو جس پر قانون لاگو کیا جائے, جس کے تحفظ کے لیے قانون لاگو کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر پاکستان کے اندر صرف قوانین ہی ہو تو قوانین کس چیز کا تحفظ کریں گے؟ اس کے لیے ایک نظام چاہیے نا. نظام کی رٹ قائم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قانون. ہم کہتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز. وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ قانون کو نافذ کرتی ہیں, انشور کرتی ہیں قانون نافذ ہو. قانون نافذ کر کے وہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ان کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے قانون کے نفاذ سے؟ کہ اسٹیٹ کی رٹ قائم کی جائے. اسٹیٹ کی یعنی اسٹیٹ جو نظام چلا رہی ہے اس کی بالادستی کو ثابت کیا جائے, اس کی بالادستی کو پروٹیکٹ کیا جائے, اس کی بالادستی کو, اس نظام کو تحفظ دیا جائے. ٹھیک ہے, تو قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی نظام میں زندگی ہو کہ جس کو قانون جو ہے وہ تحفظ دے, جس کو قانون چلائے, جس کو قانون انشور کرے کہ اس کی رٹ قائم ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اور آخری بات یہ ہے کہ نظام زندگی وہی ہوتا ہے, لوگ اسی کو نظام زندگی سمجھتے ہیں کہ جس کی اطاعت کی جائے, جس کی اطاعت کی جائے. جس کی اطاعت نہیں کی جا رہی وہ ایک کتابی نظام تو ہو سکتا ہے, وہ ایک افسانہ تو ہو سکتا ہے, لوگوں کی سیکنڈ, تھرڈ یا لاسٹ پرائرٹی تو ہو سکتی ہے, لیکن لوگوں کی فرسٹ پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے کس کو ہیں کہ یہ نظام ہے جس کی اطاعت کی جا رہی ہوتی ہے. اصل میں بات یہ, ٹھیک ہے. چنانچہ بدلہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی قانون ہو جس کے تحت بدلہ دیا جائے. قانون اس بات کا متقاضی ہے, قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی نظام ہو جس کو میں پروٹیکٹ کروں. خالی قانون کس کی پروٹیکشن کے لیے؟ ٹھیک ہے. اور نظام ہوتا وہی ہے کہ جس کی اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں مفاہیم جو قرآن میں آئے ہیں اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ انٹر لنکڈ ہیں. اور الٹیمیٹلی جو مالک یوم الدین ہے, بدلے کے دن کا مالک, تو وہ اس دن جب اللہ بدلہ دے گا تو اس اللہ نے ہمیں قانون بھی دیا ہے کہ اس قانون کے تحت میں بدلہ دوں گا. کوئی ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا, نعوذ باللہ, کوئی ظلم نہیں ہوگا اس دن. اور اس جو قانون اللہ نے دیا ہے اس قانون پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام زندگی بھی دیا ہے کہ ہم اس قانون کے مطابق جب اللہ کے حضور پیش ہوں اور ہمیں ریوارڈ یا پنشمنٹ ملے تو ایک نظام زندگی بھی, پورا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہو کہ جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہو کہ جس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. اور اب آخری بات یہ ہے کہ نظام زندگی ہوگا وہ جس کی اطاعت کی جائے گی. اگر میں اور آپ کہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے لیکن ہم اطاعت اسلام کی نہ کرتے ہوں تو اصل میں ہمارا دین وہ ہے کہ جب ہم جس کی اطاعت کر رہے ہیں. وہ پھر اسلام ہمارا دین ہے کتاب میں, زبان کی نوک پہ, لیکن عملی طور پہ ہمارا دین پھر کیا ہے؟ جس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں. تو نظام زندگی یہ وہ ہے اصل میں کہ جس کی اطاعت کی جائے. یہ ہے دین کے متعلق پہلی بات, یعنی کہ دین کا جو مفہوم قرآن نے بیان کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں نے 9 باتیں آپ سے سامنے بیان کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی, جن میں سے ایک ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دین ہے, جو نظام زندگی ہے, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک انسان جو اس کی تخلیق ہے, اللہ کیا چاہتا ہے کہ یہ کل کی کل انسانیت کس نظام زندگی کے تحت اپنی زندگیاں گزارے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار آپ نے سنا ہوا آیت کا ٹکڑا, آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ نظام زندگی کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے. پسندیدہ سسٹم آف لائف, اللہ کا فیورٹ سسٹم آف لائف کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے. یعنی کہ گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں, اس دین کے مطابق جو ہے, اس سسٹم آف لائف کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. تیسری بات جو دین کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول ہی نہیں ہے. یہ تو ہے نا کہ بھئی اللہ کو پسند اسلام ہے, لیکن اللہ کے اس کے بعد مجھے یہ پسند ہے, اس کے بعد مجھے یہ پسند ہے, اس کے بعد مجھے یہ پسند ہے. چلو ٹھیک ہے, اگر یہ تم اسلام پہ عمل کر کے آؤ گے, اسلام کے مطابق زندگی گزار کے آؤ گے تو پورے نمبر جنت الفردوس. اگر اس کے بعد تم فلاں سسٹم آف لائف پہ مطابق زندگی گزار کے آؤ گے, اتنا اسلام میں سے لے لو گے, اتنا ادھر سے لے لو گے, تو چلو پھر اتنے تمہیں 50% دے دوں گا, پھر بھی یہ کہ جنت مل جائے گی, نچلے درجے کی مل جائے گی. نہیں. اب دیکھیں آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 85 میں
وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، دین نظام زندگی، اور کوئی جو اسلام کے علاوہ کسی اور نظام زندگی کے تحت زندگی بسر کرنے پہ راضی ہو جائے گا، کوئی اور نظام زندگی چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کو وہ بالکل پسند نہیں، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کوئی نچلے درجے کی جنت، درمیانے درجے کی جنت نہیں ملے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو، اللہ کو قبول ہی نہیں۔ تو یہ بات پتہ لگی کہ اللہ کو پسند بھی اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کچھ اور پسند نہیں ہے، قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اگلی بات جو دین کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں اسلام، یہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، اس میں نہ کسی بیشی کی گنجائش ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ وسلم پر آج کے دن اپنا دین مکمل فرما دیا۔ اب یہ آپ وسلم کی زندگی کا آخری ایام ہے، ٹھیک ہے، تو گویا آخری سال ہے، اور اگر اس وقت دین مکمل ہو گیا تو آج ہمارے پاس دین مکمل ہے، آج نہ اس میں آپ زیادتی کر سکتے ہیں نہ اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے آپ پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہی پچھلی والی بات پھر آ گئی جو، اور آپ کے لیے، تم لوگوں کے لیے، سب کے لکم، تو سب کے لیے، تم لوگوں کے لیے میں نے کس کو پسند فرمایا؟ اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا، مکمل بھی کر دیا، نعمت کا اتمام بھی کر دیا، اور اسلام کو بطور دین پسند بھی فرما دی۔ اس کے بعد یہ ہوگی چوتھی بات کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اللہ نے مکمل فرما دیا ہے، اور دین اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ بھی ہوئی۔ پانچویں بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اس دین کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ اس دین پہ پورے کا پورا عمل کرنا بھائی، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بننا تم نے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ سر تم نے دین میں دے دیا اور ٹانگیں تمہاری باہر ہیں، زبان سے تم نے دین قبول کر لیا، دل تمہارا ابھی اس پہ ٹھک نہیں رہا، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ ایک دو کشتیوں کے سوار تم نہیں ہو سکتے، تمہیں اگر اسلام قبول کیا ہے تو بس اب اسی کشتی کے مسافر ہو تم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اقرار کر لیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا ہے؟ نظام زندگی، یہی تو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کا پسندیدہ نظام زندگی، اللہ کا پسندیدہ سسٹم آف لائف، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر پورے داخل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، مطلب یہ کہ پورے داخل نہ ہوئے تو پھر کس کے قدموں کی پیروی ہوگی؟ شیطان کے قدموں کی پیروی ہوگی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اچھا، اب اگلی بات یہ کہ اگر آدھے دین کی پیروی کر لیں، 50%، 60% دین کی پیروی کر لیں، 70% دین کی پیروی کر لیں، 30% کی کر لیں، 25% کی کر لیں، تو کیا معاملہ صرف یہی ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ایک پامال ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم پامال ہوگا، اللہ تو کہہ رہا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا ہے۔ وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 85 نمبر آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، وہ خطاب ہے اہل کتاب سے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر اور انکار کرتے ہو ایک حصے کا؟ یعنی بعض چیزیں تم، بعض احکامات اللہ کی کتاب کے مان لیتے ہو اور بعض احکامات تم انکار کر دیتے ہو۔ انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کبھی اہل کتاب کے متعلق یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ اہل کتاب یہ کہتے تھے، یعنی کہ اگر اہل کتاب کو آپ نے یہودی، تو یہودیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہودی اون کرتے ہیں کہ تورات کس کی کتاب ہے؟ ہماری، آج بھی اون کرتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ ان کا اپنا، کہتے ہیں ہماری کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عیسائیوں نے کبھی نہیں کہا کہ انجیل ہماری کتاب نہیں ہے، وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ اون کرتے ہیں کہ جی یہ جو انجیل ہے، یہ بائبل جو ہے یہ ہماری کتاب ہے، وہ اس کو اون کرتے ہیں۔ تو یہاں انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟ انکار کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے کہے جی کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی اٹھ کے کہے میں تورات کو نہیں مانتا اہل کتاب میں سے، یا کوئی اٹھ کے کہے اہل کتاب میں سے میں انجیل کو نہیں مانتا، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ یا وہ کہے جی میں اتنا نہیں مانتا، میں 15 سپارے مانتا قرآن دے 15 نہیں مانتا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ انکار پھر کس کا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کیا تم کتاب کے بعض احکامات پہ عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی بعض احکام منہ سے نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکامات نہیں ہیں، مانتے ہو کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں لیکن ان پر عمل
نہیں کرتے. یہ عملی انکار ہے, یہ عملی تکذیب ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا, اچھا اب یہاں پہ اہل کتاب کی جگہ ذرا آپ اہل قرآن رکھ لیں نا, کہ افتؤمنون ببعض القرآن وتکفرون ببعض, کیا تم قرآن کے بعض حصے پہ عمل کرتے ہو اور قرآن کا بعض حصہ چھوڑ دیتے ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم, پس تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کی جزا, اس کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں, الا خزی فی الحیات الدنیا, کہ اس دنیا میں رسوائی ہے, اس دنیاوی زندگی کے اندر کیا ہے, رسوائی ہے, ذلت ہے, پستی ہے. اور معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اچھا, اب لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی گنجائش نکل ہے, شاید کوئی گنجائش ہو تاکہ ہم اسی طرح آدھے تیتر آدھے بٹیر والی مسلمانی کی زندگی بسر کرتے رہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ سوچ کے دیکھیں اس آیت پہ تھوڑا سا, میں کہتا ہوں کہ اگر ایک منٹ کے لیے ہم تھوڑا غور و فکر کر لیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو نتیجے ذکر کیے ہیں, یہ جو کچھ دین کو عمل کرتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. دو نتیجے کیا ہیں؟ دنیا میں ہے رسوائی. اب پہلے اس پہ غور کریں, پچھلے 25-30 سال کی بات کریں تو 25-30 سال کے اندر آپ دیکھتے ہیں, بڑھا لیں چلیں, زیادہ کر لیں تو 40 سال پہ لے جائیں چلیں, میری عمر 42 سال ہے تو 42 سال ہی کر لیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, جہاں پر میسو کلنگ ہو رہی ہے نا, میسو کلنگ, جینوسائیڈ ہوئے ہیں بڑے بڑے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہزاروں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, وہ تمام مسلمانوں کے علاقے ہیں. میرا جو بچپن ہے وہ جب ایک خبر نامہ آتا تھا تو مجھے یاد ہے ایران عراق کی جنگ ہی ختم نہیں ہوتی تھی, چلتی رہتی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ رشیا نے افغانستان پہ حملہ کر دیا. پھر کشمیر جو ہے وہ, آج خود کشمیر میں کھڑا ہوں, کشمیر کو آپ دیکھیں, فلسطین کو آپ دیکھیں. پھر ذرا ہم جب یونیورسٹی میں آئے تو بوسنیا کے اندر جو جینوسائیڈ ہوا کہ وہ بچوں تک کو انہوں نے ذبح کر دیا. ٹھیک ہے, اور ابھی پچھلے دنوں بھی 25 سال پورے ہوئے, ہم میں سے کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, پچھلے دنوں اس واقعے کو 25 سال پورے ہوئے کہ جس میں سربز نے ایک بوسنین ٹیریٹری کے اندر ایک گراؤنڈ کے اندر 8,000 سے زیادہ مردوں کو اور لڑکوں کو قتل کیا, ایک ہی گو کے اندر. اور آج اگر آپ وہ نکال کے سرچ کریں گے نا تو وہاں پہ آپ کو ان کی جو علامتی قبریں کہہ لیں یا اجتماعی وہ قبریں اس میدان کے اندر ہیں. گویا انہوں نے اس کو قبرستان, پارک نما قبرستان بنا ہوا, 8,000 سے زیادہ ایک دن میں. ٹھیک, اچھا اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا, یہاں پہ ہمیں تو بس وہ ذرا موٹا موٹا ہی پتہ ہوتا ہے, اس کو بالکل نہیں پتہ. اچھا پھر آپ آگے آ جائیں, سیریا, شام, برما ریسنٹ, جہاں پہ آپ دیکھیں گے میسو کلنگ ہو رہی ہے نا, وہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے. اچھا یہ تو موت ہے. موت کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اچھا عراق وغیرہ گلف وار, اس کا ذکر نہیں میں نے کیا. اب آپ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ غلام, اور جو معاشی غلام ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ سیاسی غلام ہوگا ہی ہوگا. یعنی کہ مقصد گھر کے اندر اگر بیوی کمائے تو گھر میں حکم کس کا چلے گا؟ شوہر نہ کمائے, نکما ہو تو کس کا ہوگا؟ بیوی کا ہی چلے گا. ٹھیک ہے نا, جہاں اس کا دل کرے گا بھی تو وہاں مجبوری ہے, ماننی پڑے گی. تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کا کشکول پھیلا ہوا ہے مسلمانوں کا غیر مسلم کے اقوام کے آگے, تو پھر حکم بھی کس کا چلے گا؟ ان کا چلے گا. دین کس کا چلے گا؟ سسٹم آف لائف کس کا چلے گا؟ ان کا چلے گا. تو یہ صرف سیاسی اور معاشی غلامی نہیں ہے, تہذیبی غلامی بھی ہے, تعلیمی غلامی بھی ہے, یعنی تعلیمی نظام بھی ان کا ہے, تہذیب و تمدن بھی ان کا ہے. تو ذلت و رسوائی ہر طرف سے گویا امٹ کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آیت کا اتنا ٹکڑا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بالکل حق ثابت ہو رہا ہے. اگر ہم پچھلے 30-40 سال ہی دیکھ لیں, ویسے تو اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو یہ اگر اب آپ آ جائیں دوسرے حصے کی طرف کہ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, تو وہ چونکہ سامنے نہیں ہے آخرت, لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے بھی تیار ہو جانا کہ ادھر تو ذلت و رسوائی ہے ہی. یہ یہاں پہ تو مجبور ہے کہ ڈکٹیشن لیں گے, کسی اور کے دین پہ عمل کریں گے, کشکول پھیلائیں گے, بیوی بچے اور مرد اور بوڑھے سب قتل کروائیں گے. اور جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ شیور مرغیاں جب نکالتا ہے نا وہ, تو دوسری شیور مرغیاں کیا کرتی ہیں, ایسے دیکھتی رہتی ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی. بس تو اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہماری باری کب آئے گی.
برما کی آ گئی, عراق کی آ گئی, فلسطین کی آ گئی, کشمیر کی آئی ہوئی ہے, مگر سیریا کی آ چکی, اب آ جائیں تو ہماری باری کب آئے گی؟ ہماری بھی کسی حد تک تو آ ہی چکی تھی. تو وہ ذرا یہ کہ تھوڑی سی چونکہ اسٹریٹجک امپورٹنس ہے تو پھر تھوڑی گاجر دے کے وہ ہمیں تھوڑا کام کروانا چاہتے ہیں, پھر ڈنڈا مارتے ہیں, تو ورنہ تو آئی کھڑی ہے. تو جس دن آ گئی اس دن کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی تیار ہو جائیں کہ اس دن شدید ترین عذاب ہے. اور اس آیت کے مطابق اس کی وجہ کیا ہے, روٹ کاز کیا ہے, کہ دین کے کچھ حصے پہ عمل کرتے ہو اور کچھ, خیر ہم نے تو کچھ نہیں چھوڑا, اکثر چھوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی اصل وجہ ہے. تو پتہ یہ اب میرا 6 پوائنٹ تھا کہ جزوی اطاعت کا انجام کیا ہے. دین اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو اور پورے پہ عمل کرو, اور اگر جزوی اطاعت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ نے ہمیں بتا دی. اس کے بعد 7ویں بات جو دین کے متعلق آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تمام, اس سے پہلے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے کیا رکھی. دین کا مفہوم رکھا, قرآن سے کم از کم اس کے 4 مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھے, بدلہ, قانون, نظام زندگی اور اطاعت. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے کیا رکھی, اللہ کا پسندیدہ نظام زندگی کیا ہے, اسلام, ان الدین عند اللہ اسلام. تیسری بات میں نے آپ کے سامنے کیا رکھی, اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا. چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے کیا رکھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا. پانچویں بات میں نے آپ کے سامنے کیا رکھی کہ مکمل اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. چھٹی بات یہ رکھی کہ اگر جزوی اطاعت کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا, خزی فی الحیات دنیا, اور ادھر کیا ہوگا, وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, قیامت کے دن. اور 7ویں بات اب جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے رکھا ہوں سورہ شورا کی آیت نمبر 13, اس میں دین کے حوالے سے کئی رہنمائیاں موجود ہیں. وہ بہرحال ایک بات یہ ہے کہ یہ جو دین اللہ نے دیا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, تمام نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی دین جو ہے, یہ صرف آخری امت کے لیے اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا, تمام نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو پسند فرمایا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یہی, ٹھیک ہے. اور اسی دین کا اللہ تعالیٰ نے, اسی دین پر چلنے کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے کیا بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات تو اس سے یہ پتہ لگتی ہے, وہ بات اس کو پہلے آیت کو بھی دیکھ لیں, پھر اس سے جو مزید باتیں پتہ لگتی ہیں انشاءاللہ دین کے حوالے سے وہ ہم اور دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرع لکم من الدین, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین میں سے طریقہ مشروع کر دیا ہے, اسی دین میں سے طریقہ مقرر فرما دیا ہے. کون سا دین, یا وہی طریقہ مقرر فرما دیا ہے کہ جو طریقہ اس نے مقرر کیا تھا کس کے لیے, ما وصى به نوحا, جو طریقہ اس نے نوح علیہ السلام کے لیے مقرر فرمایا تھا. والذی اوحینا الیک, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کیا تھا, جو طریقہ مقرر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اچھا اس سے تو وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی وہ سامنے آئی, جب آپ یہ کہیں گویا اولو العزم جو اللہ کے رسول ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے کر دیا اجمالی طور پہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی وہی طریقہ مقرر کیا تھا دین میں سے جو آپ کے لیے مقرر کیا ہے, ان کو بھی وہی دین دیا تھا جو آپ کو دیا ہے. اور اچھا اب جو طریقہ جس طریقے کی خاص بات ہو رہی ہے کہ اس دین میں سے کیا مقرر کیا آپ سب کے لیے, ٹھیک ہے, وہ کیا مقرر کیا, ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم کرو. جیسے اگر میں آپ سے کہوں ان اقیموا الصلاۃ تو کیا مطلب ہوگا, نماز کو قائم کرو. تو یہاں پہ مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے, ان اقیموا الدین, کہ دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس بارے میں متفرق نہ ہو جانا, اس حوالے سے تم نے انتشار کا شکار نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اچھا آگے فرمایا جا رہا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, مشرکین پر یہ والی بات جو ہے یہی بات بہت بھاری گزرے گی کہ جس کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں, جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں, یہ بات ان کو بڑی ناگوار گزرے گی. ناگوار کیوں گزرے گی, بات کھلے گی آخر میں کہ یہ ناگوار کیوں گزرے گی, ٹھیک ہے, وہ دیکھتے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے, اپنی طرف چن لیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف انابت اختیار کرتا ہے, رجوع کرتا ہے. اچھا اب یہاں سے جو اگلی بات اسی آیت سے جو دوسری بات پتہ لگ رہی ہے, ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ تمام لوگوں کو یہی دین دیا گیا, تمام امتوں کو یہی دین دیا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس میں سے آپ کے لیے جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو سب کے لیے مقرر کیا تھا کہ ان اقیموا الدین, جن رسولوں کو ذکر کیا ان کے لیے بھی یہ طریقہ مقرر کیا تھا کہ دین کو قائم رکھو.
اچھا اس کے دو ترجمے کر رہے ہیں, ایک قائم رکھو اور ایک قائم کرو, کہ دین کو قائم رکھو, اگر دین قائم ہے تو اس کو قائم رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ لوگوں کی, جو دین کو قبول کرنے والے ہیں. اور اگر دین قائم نہیں ہے تو پھر یہ کہ اس کو قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ جنہوں نے دین کو قبول کیا وہ اس کو قائم کریں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم آف لائف ہے, ہم نے اس کے تحت زندگی گزارنی ہے. اگر ہمارے اوپر کوئی اور سسٹم آف لائف مسلط ہے تو اس کو ہٹاؤ, اس کی جگہ اس کو لے کے آؤ, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں تفرقے کا شکار نہیں ہونا, اس پوائنٹ پر تم نے, اس ایجنڈے پہ تم نے اکٹھے رہنا ہے. ہاں کچھ چیزوں میں جو ہمارے ہاں ہے جس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی یہ امت کے اندر جو ہے تفریق ہے یا اختلاف ہے, وہ اختلاف اگر آپ یہ دیکھیں تو اس حد تک تو بالکل درست ہے کہ جہاں پر بات ہو جائے گی مسلک کی, کہ مسلک کے اندر اگر اختلاف ہے کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں ایک بھی سنت سے استدلال کر رہا ہے, دوسرا بھی سنت سے استدلال کر رہا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس پہ بات ہو جائے گی کہ جی کس کا زیادہ مضبوط ہے, تو وہاں پہ ایک علمی اختلاف پیدا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ علمی اختلاف وہ اپنی جگہ پہ ہے, وضو کس چیز سے ٹوٹے گا کس چیز سے نہیں ٹوٹے گا دوسرے کے نزدیک, یا طلاق جو ہے وہ 3 دفعہ میں ہوگی یا 1 دفعہ میں ہوگی, وہ ٹھیک ہے, وہ علم تم استدلال کرتے رہو قرآن و سنت سے اور ڈھونڈتے رہو, کوشش کر لو کہ کون سا زیادہ قریب جو ہے اس سے قریب ہے, قرآن و سنت کی روح سے, اسپرٹ سے قریب ہے. لیکن اس معاملے کے اندر کہ دین کو قائم کرو بطور نظام زندگی, اس میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, چاہے تم جو مرضی فقہی مذہب فالو کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں تمہیں اکٹھا ہونا ہے, اس معاملے میں تمہارے اندر کوئی اختلاف تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے کہ دین کو قائم کرنا ہے, یا قائم ہے تو قائم رکھنا ہے. اچھا اب یہاں پہ 2-3 اشکالات ہیں, یہ موضوع نہیں ہے اس وقت, تو وہ بس اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں تاکہ ان کو ذرا رفع کیا جا سکے. ایک یہ آتا ہے کہ جی دین کو قائم کرنے سے مراد ہے کہ دین کی دعوت دے دیں, ہم دین کی طرف بلائیں لوگوں کو, دین کی تبلیغ کریں. تو بالکل قرآن نے کتنے مقامات پر رسول اللہ کو یہ کہا ہے کہ آپ اس دین کو پہنچائیں, اس کی تبلیغ کریں, اس کی طرف دعوت دیں. ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں لوگوں کو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کے دین کی طرف بلائے, ٹھیک ہے. تو بلانا ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تبلیغ بھی کرنی ہے. لیکن قائم کرنے سے مراد تبلیغ کرنا ہی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قائم کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو دعوت دینی پڑے گی, ان کو تبلیغ کرنی پڑے گی, ان کو پہنچانا بھی پڑے گا اللہ کا پیغام, ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانا بھی پڑے گا. یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا, خود بھی اللہ کا بندہ بننا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن قائم کرنا اس سے بڑھ کے, اس کے لیے ذرا اپنی روزمرہ کی جو بول چال ہے نا ہماری, اس میں سے کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ قرآن ہی کہتا ہے نماز قائم کرو. نماز قائم کرو سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ کہ نماز پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا بتایا گیا. کیسے بتایا گیا ہے؟ مسجدیں بناؤ, اذان دو, وضو کرو, امام مقرر کرو, صف بندی کرو, اس کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھو, رکوع بھی کرو, سجدہ بھی کرو, سلام پھیرو, ختم کرو. تو پھر کیا ہوگی؟ نماز قائم ہوگی. نماز قائم کرنے کا صرف یہ مطلب ہے نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں, یا بلا کے لوگوں کو نماز کا فائدہ بتائیں کہ یہ نماز کا یہ فائدہ ہے, کہ بس نماز, کیا لوگوں کو صرف بتا دینے سے کہ نماز کے یہ فائدے ہیں نماز قائم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح صرف لوگوں کو دین کی طرف بلا لینے سے یا دین کے متعلق بتا دینے سے دین قائم نہیں ہوگا. نماز کے لیے جب آپ کہیں گے کہ ان اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو جب کہیں گے ان اقیموا الدین, تو پھر دین کو بھی آپ کو عملاً قائم کرنا پڑے گا, اس پر عمل کر کے دکھانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آگے آئے ذرا, ہم کہتے ہیں جی ملک کے اندر عدالتوں کا قیام ہو گیا ہے, ملک کے اندر عدالتیں قائم کر دی گئی. ملک کے اندر جب عدالتیں قائم ہو جاتی ہیں تو جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو انصاف کے فائدے بتاتے ہیں. صرف وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قانون کو نافذ کرتے ہیں, وہ ان کے مطابق فیصلہ کر کے دکھاتے ہیں, وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو قائم کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں کو قائم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف کے فائدے ہی بتاتے رہیں, انصاف کی ترغیب ہی دیتے رہیں, ٹھیک ہے. اچھا مزید آگے آ جائیں. جب ہم کہتے ہیں جی فلاں نے فلاں علاقے کے اندر حکومت قائم کر لی, مثال کے طور پر میں کہوں نوشیروان عادل نے ایران میں حکومت قائم کر لی. جب اس نے حکومت قائم کر لی تو کیا کیا اس نے؟ پھر اس سے کیا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ایران پہ پھر کس کا حکم چلتا تھا؟ نوشیروان عادل کا حکم چلتا تھا. ایسی بات ہے نا. کبھی قائم کرنے سے یہ ذہن میں آیا کہ فلاں نے فلاں علاقے میں حکومت قائم کر لی
تو وہ صرف ان کو اپنے جو اس کا ایجنڈا تھا صرف اس کے فائدہ ہی بتا رہا ہوگا وہاں کھڑا ہوا, اس کا حکم مانا ہی نہیں جاتا ہوگا. حکومت قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر حکومت قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس کی حکومت قائم ہو گئی تو اب حکم اسی کا چلے گا, تو دین قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف دین کی دعوت؟ نہیں بھائی, پھر حکم کس کا چلے گا؟ جو وہ دین کہہ رہا ہے بس وہی بات مانی جائے گی. دین اگر اللہ کا تو اللہ کا ہی حکم چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا. تو دین قائم کرنے سے مراد پھر دعوت و تبلیغ لے لینا یا یہ کہ صرف دین کی بات پہنچا دینا, بس اس سے آگے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس جو میں نے آپ کے سامنے بات کی, اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اس کے اوپر دلیل ہے سیرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی کی ہے, دعوت بھی کی ہے, جو کہ دین کو قائم کرنے کے لیے ناگزیر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کے بغیر آپ دین قائم کر لیں, وہ ناگزیر ہے. لیکن الٹیمیٹلی پھر انہوں نے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ تمام جو سٹرگل آپ کے سامنے آتی ہے اس کے نتیجے میں اس دین کو قائم کر کے دکھایا ہے. اور 23 سالہ جد و جہد کا جو حاصل تھا وہ کیا تھا؟ اس دور کی ایک ماڈرن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست اس دور کے اعتبار سے جو انہوں نے قائم کر کے دکھائی ہے. وہ اس کا آؤٹ کم ہے, نظام خلافت ہے کہ وہ جو دیکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دین کو جو اس نظام خلافت میں کیا ہوتا تھا؟ خلافت نام کس چیز کا ہے؟ خلافت نام اس چیز کا ہے کہ نائب بننا کسی کا, یعنی کہ انسان زمین میں اللہ کا نائب ہے اور جو اللہ کا دین ہے اس کو اس نے نافذ کر دیا ہے. نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ باس کا حکم ماننا. تو یہاں نائب کا کیا کام ہے؟ اپنے خالق کا, مالک کا حکم ماننا, اس کے حکم کی تنفیذ کرنا. تو جو نے تنفیذ کر دی ہے یہی خلافت ہے. یہ رسول اللہ ہم دیکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو دین کو قائم رکھنا جس کا اللہ نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا ہے, مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے, وہ اس کو قائم کر کے انہوں نے دکھایا, تو وہ اس پہ عملی رہنمائی ہے. تو یہ بالکل اس سے مراد نہیں ہے کہ صرف پہنچا دینا, حالانکہ پہنچانا ناگزیر ہے قائم کرنے کے لیے, اس کا نہیں ہے اس کو بائی پاس کر لیں. لیکن یہ کہ قائم تبھی ہوگا کہ جب آپ خود بھی اس پہ عمل کریں گے, دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیں گے, اور اس کے بعد اجتماعی سطح پر اس کو عملی طور پہ نافذ کر دیں گے, اس کی ترویج کریں گے. ٹھیک ہے, تو تب یہ کہا جائے گا کہ دین قائم ہو گیا, یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے. تو یہ ہوگی 7ویں بات. 9 باتیں میں نے کہا تھا. 8ویں بات یہ ہے انشاءاللہ تعالی جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دین جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا. ایک وقت میں 2 یا 2 سے زائد دین نہیں چل سکتے. دین کا مطلب ذہن میں لائیں, سسٹم آف لائف. ایک وقت میں 2 یا 2 سے زیادہ سسٹمز نہیں چل سکتے. یہ تو آپ دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں, کوئی ایک ریاست کے اندر 2 سسٹمز تو نہیں چل سکتے نا. اگر 2 سسٹم چلنے شروع ہو جائیں, ایک سسٹم چل رہا ہے, ایک دین چل رہا ہے, اب کسی علاقے کے اندر ایک نیا سسٹم آ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گئی ہے. جب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنتی ہے تو جو پہلے سے موجود اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی رٹ کیا ہو جاتی ہے؟ چیلنج ہو جاتی ہے. تو پھر وہ اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ایکشن میں آتی ہے اور اٹھا کے دے مارتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک وقت میں 2 دین ممکن نہیں. ایک وقت میں جیسے میں پہلے کہا تھا 2 کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے کہا, قرآن اصولی بات کیا کی, اور قرآن نے ان الحکم الا للہ, حکم دینے کا اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کو ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ بھی حکم دے اور تم ساتھ کسی اور کا حکم بھی مانو. اگر تم اللہ کے حکم کا پابند سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تم صرف اور صرف کس کا حکم مانو گے؟ اللہ کا حکم. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کا بھی حکم مانو اور اگر تمہاری پارلیمنٹ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کری تم اس کا بھی حکم مان لو. تمہاری پارٹی کا منشور اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو تم پارٹی کے جالے بھی بنے رہو. یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایک گھر میں ایک بیوی کے 2 شوہر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. ایک سکول کے 2 پرنسپل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پنجاب کے 2 وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. دنیا کے 2 خدا ہو سکتے ہیں؟ دنیا اس کائنات کے 2 خدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ رہ نہیں سکتی دنیا. ایک خدا کہے گا راولا کوٹ میں بارش ہو, دوسرا کہے گا نہیں آج بارش نہیں ہوگی. ایک خدا کہے گا جی کہ اسرار صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہو, دوسرا خدا کہے گا نہیں بیٹی پیدا ہو. تو کیا ہوگا پھر؟ اچھا پھر 2 خدا ہوں تو دونوں اپنے اپنے رسول بھیجیں گے, دونوں اپنی اپنی کتابیں بھیجیں گے. کبھی کسی رسول نے آ کے کہا کہ جناب میں فلاں خدا کا بھیجا ہوں, میں فلاں خدا کا بھیجا. تمام رسولوں نے آ کے کتنے خداؤں کی بات کی ہے؟ ایک ہی خدا کی بات کی ہے نا. تمام کتابیں کس خدا سے منسوب کی جاتی ہیں؟ ایک ہی خدا سے. تو دنیا کے 2 اس کائنات کے 2 خدا بھی نہیں ہو سکتے. 2 خدا ہوتے تو اپنی اپنی فوجیں لے کے, اپنے اپنے رسول لے کے آپس میں کیا کرتے؟ لڑ جاتے اور کائنات درم بھرم ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب کائنات کے 2 خدا نہیں ہو سکتے تو مجھے بتائیں اس کائنات کے اندر یہ جو پلانٹ ارتھ ہے, یہ زمین ہے جس پہ انسان کو اللہ کا نائب بنا کے بھیجا گیا ہے,
اس زمین پہ بھی پھر کتنے لوگوں کا حکم چل سکتا ہے, کتنے خداؤں کا حکم چل سکتا ہے, اس پہ بھی تو پھر ایک ہی خدا کا حکم چلے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اصولی بات ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ, کہ حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. اس کی لاجیکل ریزن بھی ہے نا, اس کی ریزن یہ ہے کہ تخلیق کس نے کیا ہے, تخلیق کس نے کیا ہے, اللہ نے. تو جس نے تخلیق کیا تو حکم دینے کا اختیار بھی کس کو ہونا چاہیے, اسی کو ہونا چاہیے. تو حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے, یہ اصولی بات ہے. اب جو میں کہہ رہا تھا ایک ٹائم میں دو ممکن نہیں ہے, تو قرآن آپ سے یہ اقرار کرواتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر, فمن یکفر بالطاغوت, جو کوئی طاغوت کا انکار کرے, ویؤمن باللہ, اور اللہ پر ایمان لائے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اب طاغوت کا انکار کیا ہے, یہ طاغوت شے کیا ہے؟ طاغوت شے یہ ہے کہ ہر وہ شے, ہر وہ شخص, ہر وہ سسٹم, ہر وہ دین, ہر وہ نظام زندگی, ہر وہ بادشاہ, ہر وہ پولیٹیکل پارٹی, ہر وہ وزیر اعظم, جو بھی کہہ لیں آپ, یعنی ہر وہ اینٹیٹی کہ جو یہ مطالبہ کرے انسانوں سے کہ میری اطاعت کرو, اور اس پر وہ خوش بھی ہو, راضی بھی ہو کہ لوگ میری اطاعت کریں, تو وہ کیا ہوگی؟ طاغوت. اچھا کس کو چھوڑ کے؟ اللہ کو چھوڑ کے. اللہ کو چھوڑ کے بھئی میری اطاعت کرو, ٹھیک ہے, تو وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ریاستی سطح پہ ہے, چاہے گھریلو سطح پہ ہے, چاہے ادارے کی سطح پہ ہے, جس سطح پہ بھی ہے, اللہ کو چھوڑ کے وہ اپنی اطاعت کا تقاضا کرے اور اس پہ راضی ہو, وہ طاغوت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے, فمن یکفر بالطاغوت, پس جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا. پہلے اللہ کہتا ہے طاغوت کا انکار کرو نا, ویؤمن باللہ, اللہ پر ایمان بعد میں. اچھا اب آپ دیکھیں, مسلمان ہونا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ, لا الہ پہ رک جائیں بھی. لا الہ, مسلمان ہونا ہے تو پہلے پڑھو لا الہ, کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کیا ہوتا ہے؟ الہ کی 3-4 چیزیں نوٹ کر لیں. الہ وہ ہوتا ہے, ہم ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ معبود. معبود سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کہ جس کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں, جس سے دعا مانگ لیتے ہیں, وہ ایک محدود تصور سامنے آتا ہے. الہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ پوجا اور پرستش صرف اس کی جائے. کیا کی جائے؟ صرف اور صرف اس کی پوجا پرستش کی جائے. الہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت, جسے کہتے ہیں ٹوٹ کے محبت کرنا, وہ اس ہستی کے ساتھ, جس ہستی کے ساتھ کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ الہ ہوگا. وہ میرا الہ ہوگا جس سے میں ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں, جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. جس کی اطاعت کی جائے گی وہ کون ہوگا؟ الہ ہوگا. 3 باتیں ہو گئی. اور چوتھی بات وہ کہ مشکل کے اندر جس کی طرف رجوع کیا جائے کہ یہ میری مشکل کشائی کر دے, حاجت کے اندر جس کی طرف رجوع کیا جائے کہ یہ میری حاجت روائی کر دے, وہ ذات کیا کہلاتی ہے؟ الہ کہلاتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ, کسی قسم کا کوئی الہ نہیں, تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میری پوجا اور پرستش کا کوئی لائق نہیں, میری پوجا اور پرستش کے. میری محبت سب سے زیادہ کس کے لیے ہے؟ وہ اس ہستی کے لیے. کوئی ہستی اس کے لائق نہیں کہ میں سب سے زیادہ ٹوٹ کر اس سے محبت کروں. اطاعت میں کسی کی نہیں کروں گا, کسی کی نہیں کروں گا. لا الہ, جس کی اطاعت کی جائے. اور یہ کہ میں حاجت روائی اور مشکل کشائی میں کسی کی طرف رجوع نہیں کروں گا. اب آتا ہے الا اللہ, سوائے اللہ. تو اللہ کون ہے؟ پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کروا رہے ہیں ہم سے, کہ پہلے انکار کرو نا, پہلے ان تمام خداؤں کا انکار کرو کہ جن سے تم محبت کرتے تھے یا جن کی پوجا پرستش کرتے تھے. پوجا پرستش والے بھی تھے نا جی, محبتوں والے تو اب بھی ہیں نا جی, محبتیں کہیں اور ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ جن کی تم اطاعت کرتے ہو, تو اطاعت والے تو ہم سب ہیں. ہم تو کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں. کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ, کسی اور کی اطاعت نہیں کروں گا. تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کر رہے ہیں, قانون بنا کے کر رہے ہیں, سسٹمیٹک طریقے سے کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, تو وہ کر رہے ہیں. تو لا الہ تو کدھر گیا لا الہ؟ وہ صرف اگر آپ کہیں گے جی سجدہ کسی کو نہیں کرنا اور دعا کسی سے نہیں مانگنی, تو بس اتنا ہی پھر الہ ہے ہمارا, تو باقی والا الہ تو نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے, اطاعت ہو رہی. تو پھر آتا ہے الا اللہ, کہ سوائے اللہ کے. تو اطاعت بھی اللہ کی, پوجا پرستش بھی اللہ کی, حاجت روائی مشکل کشائی بھی اللہ سے, اور سب سے بڑھ کے محبت بھی کس سے؟ اللہ سے. یہ تقاضا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اطاعت اگر صرف اللہ کی ہے, کسی اور الہ کی نہیں ہے, کسی اور معبود کی نہیں ہے, کسی اور دین کی نہیں ہے, تو ایک ٹائم میں بیک وقت 2 دین ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ کا تقاضا ہے کہ پھر اللہ ہی کا دین ایگزسٹ کرے, کیونکہ ہم نے اللہ کا دین اختیار کیا ہے, تو اللہ کا دین ہی ایگزسٹ کرے. اور 9ویں اور آخری بات دین کے حوالے سے جو قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہے, قرآن نے بہت ساری باتیں رکھی, جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن کے ذریعے, وہ کیا ہے کہ یہ جو دین ہے اللہ کا, یہ اپنا غلبہ بھی چاہتا ہے. اور یہ آپ نے معروف آیات ہیں, بار بار سنی ہوں گی. سورہ توبہ آیت نمبر 33, سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ یعنی قرآن حکیم کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، حق سسٹم آف لائف کے ساتھ، حق نظام زندگی کے ساتھ. یہی برحق نظام زندگی ہے. کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس نظام زندگی کو، دین کا ترجمہ آپ کیا کروں میں؟ نظام زندگی پڑھ کے آئے ہم، تاکہ اس نظام زندگی کو غالب کر دے علی الدین کلی، تمام نظام ہائے زندگی پر، جتنے بھی سسٹمز آف لائف ہیں ان کے اوپر. یعنی کیا مطلب ہے کہ یہی ایگزسٹ کرے، یہی ڈومینیٹ کرے، یہی غالب نافذ برتر اور رائج ہو. سکہ رائج الوقت، دین رائج الوقت کون سا ہو؟ اسلام ہی ہو. اس کے علاوہ تمام جو اگر اپنی برتری چاہتے ہیں ان کو دبا دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو رائج ہونے کا موقع نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، اس مقصد کے لیے هو الذی ارسل رسولہ، اس مقصد کے لیے اس نے اپنے رسول کو بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، اور دے کے کیا بھیجا ہے؟ بالہدی و دین الحق. یہ ساتھ ایک کتاب دی ہے اور ساتھ دین حق دیا، پورا سسٹم دیا ہے ساتھ کہ اس کو جا کے ڈومینیٹ کرو. اور جو بات اس سورہ شورى میں آ رہی ہے، یہاں پہ اللہ مطالبہ کریں کہ ان اقیموا الدین لا تتفرقوا فیہ، اس کے بعد کیا آ رہا ہے کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات بڑی بھاری گزرے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی اگر آپ جب ان کو دعوت دیں گے. تو یہی بات وہ آ گئی ہے سورہ صف کے اندر بھی اور سورہ توبہ کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ ولو کرہ المشرکون، کہ خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. ٹھیک ہے نہیں. اب اس میں ناگواری کس بات کی ہے؟ ناگواری اس بات کی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ناگواری اس بات کی ہے کہ حکم ہمارا ختم ہو جائے گا اور اللہ کا جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، تو میری جو ہے وہ کھڑپینچی ختم ہو جائے گی. اچھا، یہ جو میرا حکم ہے یہ کون دل میں ڈالتا ہے؟ یہ کون دل میں وہی کرتا ہے کہ جی میرا حکم چلنا چاہیے؟ وہ شیطان ہے. شیطان اصل میں یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہ مانے. چنانچہ شیطان نے لوگوں کو آج اس سٹیج پہ پہنچایا کہ وہ اللہ کے دین سے کٹتے جائیں کٹتے جائیں کٹتے جائیں، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ، اگر وہ اپنے دل کو تسلی بھی دینا چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو بس وہ نام کا کچھ دین ہو ان کے پاس، باقی ہے کہ اصل زندگی وہ اللہ کے دین سے کٹ کے گزارے. یہ بڑا سسٹمیٹک طریقے سے یہ سارا کام ہوا ہے. اچھا، ہم اس تک کس طرح پہنچے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم اس نہج پہ کس طرح پہنچے. لیکن ابھی تک کی جو گفتگو ہے اس کو اگر ایک 3+3 یعنی کہ اس کو آپ کہیں کہ بالکل حساب کتاب والے انداز میں، میتھمیٹیکل انداز میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو وہ یہ ہے کہ اب یہ سمجھ میں آیا کہ دین پورا نظام زندگی ہے. اللہ نے پوری زندگی کو چاہا ہے انسان کی کہ وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے. ٹھیک ہے. اب پوری زندگی انسان کی اگر اب ہم اپنا لائف سائیکل دیکھیں نا ایک شخص کا، تو اس کی پوری زندگی کیا ہے؟ وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس کے جو فیملی والے ہوتے ہیں وہ کچھ رسومات کرتے ہیں اس کے پیدا ہونے میں. ٹھیک ہے. مقصد ہے کہ اگر مسلمانوں کی بات کر لیں، ختنے کروا دیے، پھر جناب اس کا عقیقہ ہو گیا، اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے تو اب اس کی پرسنل لائف لیں. پرسنل لائف کے اندر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ بالغ ہو گیا تو اس کو نکاح کی حاجت ہوئی، اس کا جناب شادی کروا دی. شادی کرانے کے طریقے ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہے، وہ نکاح کروا دیا. ٹھیک ہے. نکاح دین کے مطابق ہو گیا، عقیقہ بھی دین کے مطابق ہو گیا، ختنے بھی دین کے مطابق ہو گئے. ذرا اور بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، رخصت ہو گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے کیا کروا دیتے ہیں؟ تجہیز و تکفین، جنازہ ہو جاتا ہے اور اس کی جناب وہ اس کو بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ کے رسول کی ملت پہ، اس کے طریقے پہ آپ کیا کر دیتے ہیں؟ دفن کر دیتے ہیں، مٹی ڈال دیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کی پرسنل لائف ہے، پرسنل لائف میں کیا معاملات پیش آتے ہیں؟ اچھا، پھر جو پیچھے بچ جاتے ہیں اس کی وراثت ان میں تقسیم ہو جاتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق. اگر دین پر عمل ہو رہا ہے تو پھر یہ آپ یہ کہیں گے جی ختنوں سے لے کے وراثت کی تقسیم تک یہ معاملات دین کے ذریعے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ تو اس کی پرسنل لائف تھی. اب آپ آ جائیں ذرا، یا فیملی لائف تھی بہت کر لیں تو اس کے بعد آپ آ جائیں کہ اس کی لائف کا کچھ اور بھی حصہ تھا کہ نہیں. اس نے کوئی کاروبار کیا، اس نے کوئی نوکری کی، وہ کسی ریاست کے اندر رہ رہا تھا، کسی بادشاہ کے ملک میں رہ رہا تھا، ان کا حکم مانا کہ نہیں مانا. وہ ایک معاشرے کے اندر تھا، وہ کتنا ذمہ دار شہری تھا، اس نے معاشرے کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، اس نے ریاست کے حقوق ادا کیے، ذمہ داریاں ادا کی کہ نہیں کی، ریاست نے اس کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، غصب کر لیے کہ ادا کر دیے، اس کو انصاف ملا کہ نہیں ملا. ٹھیک ہے. جو انصاف کے لیے قائم کیے گئے تھے ادارے،
اس نے ان کے بنائے ہوئے قوانین کا پاس کیا کہ نہیں کیا. یہ اس کی اجتماعی زندگی ہے. اجتماعی زندگی اب ظاہر بات ہے اللہ تو کیا چاہتا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو جیسے اللہ یہ چاہتا ہے کہ پیدائش کے وقت اور نکاح کے وقت اور مرتے وقت تم اللہ کے دین پہ عمل کرو, اسی طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی نوکری میں, اپنے کاروبار میں, اپنے اداروں میں, اپنی عدالتوں میں, اپنے بازاروں میں, اپنی ریاست میں, اپنی سیاست میں, معاشرت میں, معیشت میں, وہاں پہ بھی اللہ کے دین پہ عمل کرو. تبھی تو یہ ہوگا نا کہ پورے کے پورے دین پر عمل ممکن ہوگا, تبھی تو پوری اطاعت ہوگی. تو اس کو اگر 3+3 کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ معاملہ ہے کہ دین جو ہے ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے, اور اس ٹوٹیلٹی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے عقائد. عقائد کیا ہوتے ہیں جی؟ کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. میں کتنے خداؤں کو مانتے ہو بھائی؟ ایک اللہ کو مانتا ہوں. اچھا رسولوں کو مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں, تمام رسولوں کو مانتا ہوں, رسول کو آخری رسول مانتا ہوں, اور میں اللہ کی تمام کتابوں کو مانتا ہوں. ہمارے لیے جو قابل عمل کتاب ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے, وہ قرآن ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. آخرت کو مانتے ہو کہ نہیں؟ دوبارہ اٹھو گے؟ جی مانتا ہوں. یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں چند رسومات. وہ دین میں ہمارے لیے کون سی رسومات طے کی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کر دی تھی. ختنہ کروا لو, عقیقہ کروا لو, نکاح کر لو, جنازہ کر لو, یہ رسومات ہیں. اس کے ساتھ کیا آ جاتی ہیں عبادات. دین نے اللہ تعالیٰ کی پوجا اور پرستش کے, خدا کی پوجا اور پرستش کے کچھ طریقے متعین کر دی. وہ متعین طریقے کیا ہیں؟ نماز ہے, وہ روزہ ہے, وہ حج ہے, وہ زکوٰۃ ہے, وہ متعین کر دی. ٹھیک ہے, یہ جو اس کو آپ کہیں گے عقائد ہیں, رسومات ہیں اور عبادات ہیں, عبادات کی رسمیں. یہ جو حصہ ہے یہ خالصتاً اگر آپ دیکھیں گے زیادہ انسان کی فوکس کس پہ؟ پرسنل لائف کے اوپر. یہ ہے مذہب. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریلیجن, اور اس کو اگر ایک اور نام دے تو یہ ریلیجس فیلڈ ہے. اس کو مغرب کیا کہتا ہے؟ یہ انسان کی کیا ہے؟ ریلیجس فیلڈ ہے. اس کے اندر انسان کو آزادی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اندر انسان کو کیا ہے؟ آزادی ہے کہ وہ جو مرضی عقیدہ اختیار کرے, اپنے پیدا مرنے شادی کرنے کی رسومات جیسے مرضی کرے, اور یہ کہ جو اس کی جس خدا کو وہ مانتا ہے اس کی عبادت جیسے کرنا چاہتا ہے کرے. چرچ بنا کے کرتا ہے, گردوارہ بنا کے کرتا ہے, مندر بنا کے کرتا ہے, مسجد بنا کے. آزادی ہے. اس کی کھلی مثال ہے کہ جب ہم نے 90 سال کی غلامی کاٹی ہے بر صغیر کے اندر. بر صغیر کے اندر جو ملکہ برطانیہ کا وائسرائے تھا اس نے ان معاملات میں ہمیں کیا, ہندوؤں کو بھی, سکھوں کو بھی, مراٹھوں کو, سب کو کھلی آزادی تھی کہ اپنی جنازے جیسے کرتے ہو کرو, مردے کو جلانا ہے, گدوں کو نچوانا ہے, چتا جلانی ہے, یا یہ کہ تم نے اس کو جنازہ پڑھانا ہے مٹی میں, جو مرضی کرو. نکاح 7 پھیرے لگا کے کرنا ہے کہ مولوی صاحب کو بٹھا کے کرنا ہے, کرو. ٹھیک ہے, یہ آزادی تھی. حتیٰ کہ مزید انہوں نے تو یہ بھی مہربانی فرما دی تھی کہ یار یہ تو تمہارے وراثتی قوانین ہے, یہ بھی اگر چاہتے ہو تو اس کے مطابق وراثت بھی تقسیم کر لو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. جو تمہارے فیملی لاز ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہیں, تمہارے بھی, ہندوؤں کے بھی, سب کے انٹیکٹ ہیں. وہ جیسے تم ان پہ عمل کرنا چاہو کرو. ٹھیک ہے, لیکن جو اجتماعی گوشے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جس میں کیا ہے, سیاست, پولیٹیکل سسٹم, معاشرت, معیشت, اکنامک اور آپ کا سوشل سسٹم. ٹھیک ہے, ان کے اندر اس نے بالکل بھی اجازت نہیں تھی. پولیٹیکل سسٹم کس کا چلتا تھا؟ کیا جب یہاں 90 سال انگریز حکومت کر کے گیا تو سیاسی نظام اللہ کی کتاب کے مطابق تھا یا ملکہ برطانیہ کا دیا ہوا تھا؟ معاشی نظام, معاشی ادارے وہ کس کے تھے؟ ٹھیک ہے, تو اس کی اجازت نہیں. تعلیمی نظام کس کا تھا؟ تہذیب سے بڑا گہرا تعلق ہے تعلیمی نظام کا. تعلیمی نظام کس کا تھا کیا؟ انگریز نے سیٹ کیا تھا 33% والا پاس ہوگا. آج تک کتنے فیصد والا پاس ہے؟ 33%. وہ غلام قوم کے لیے اس نے طے کیا تھا. آج آزاد قوم میں بھی 33% پاس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر تہذیبی, سیاسی اور معاشی غلبہ ہے ہمارے اوپر اس استعمار کا آج تک. ٹھیک ہے, تو اس میں اس نے آزادی نہیں دی. اس کو وہ کہتے ہیں سیکولر فیلڈ. اس کو وہ کہتے ہیں اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کی بنیاد پہ جو نقشہ سامنے آتا ہے کہ عقائد, رسومات, عبادات, یہ تو مذہب ہے, یہ ریلیجن ہے, ان کے لیے یہ ریلیجن ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے. اسلام صرف عقائد, رسومات اور عبادات نہیں ہے. اسلام پوری اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. چنانچہ یہ سیاست, معاشرت, معیشت کو بھی ڈھانپ لیتا ہے, اور اس لیے اسلام ایک دین ہے. تو دین کا ترجمہ پھر ریلیجن نہیں ہوگا. دین کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ سسٹم آف لائف, نظام زندگی. دین کا ترجمہ مذہب کر, اس دین کو مذہب کے مترادف سمجھ لینا یا دین کا ترجمہ ریلیجن کر لینا غلط ہوگا. دین کو آپ کہیں گے سسٹم آف لائف. اسلام از اے سسٹم آف لائف. اسلام از ناٹ اے ریلیجن ان کی ڈکشنری کے مطابق جو ریلیجن ہے. اچھا, اب میں اگر آپ میں سے کسی کا نیٹ چل رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی وہ لکھے گوگل کے اندر سیکولرزم. سیکولرزم اگر کوئی لکھ سکتا ہے, اگر نیٹ چل رہا ہے تو لکھیں سیکولرزم, اور جو سیکولرزم کی گوگل ڈیفینیشن دے نا, جو پہلی ڈیفینیشن دے وہی پڑھ دیں بس آپ اونچی آواز میں.
دا प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रियासत को जुदा कर दो मजहबी इदारों से, इस चीज का नाम क्या है? सेकुलरिज्म। ये वो गूगल कह रहा है, ये उनकी डेफिनेशन है। चुनांचे जब हम ये अखबारों में आर्टिकल्स के अंदर या पढ़ते हैं ना कि फलां सेकुलर रियासत है, फलां सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो वो असल में किस चीज को प्रमोट कर रहा है? वो कह रहा है दीन को जुदा कर दो रियासत और सियासत से। दीन को रियासत और सियासत से जुदा कर देना क्या मतलब है? असल मतलब पे जाए, पीछे जाए। असल ये अल्लाह को जुदा कर दो, अल्लाह को ये हक ना दो कि वो तुम्हारी रियासत और सियासत में मुदाखलत कर सके। अपने खालिक और मालिक को ये हक ना दो कि वो तुम्हारी रियासत और सियासत में मुदाखलत कर सके। ये है सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म, अच्छा अब हम भी सेकुलर हैं, खैर से जो कलमा पढ़ते हैं अल्लाह का, जो अल्लाह का नाम लेते हैं, वो हम भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं ना जी। ये सारे सेकुलर हैं। ये सारे सेकुलर क्यों हैं? हम क्यों सेकुलर हुए? मैं इस पे आपको वो हदीस मैंने जो आपके सामने कहा था, हदीस आपके सामने रखता हूं। हदीस मुलाजा फरमाएं। हदीस के अंदर आपने शायद सुनी भी हो, अक्सर हज़रात ने पहले सुनी भी होगी, सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तकूनुन नबुव्वतु फीकुम माशाअल्लाह, कि तुम्हारे अंदर नबुव्वत रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। यानी कि मैं तुम्हारे दरमियान रहूंगा जब तक अल्लाह, आखिरी नबी है ना, उसके बाद नबुव्वत नहीं थी। अच्छा माशाअल्लाह अन तकून, जब तक कि अल्लाह चाहे कि वो रहे। सुम्मा यरफअहु अल्लाहु, फिर अल्लाह ताला उसको उठा लेगा, इज़ा शाअ, जब अल्लाह ताला चाहेगा। क्या मतलब कि जब अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लेंगे तो नबुव्वत खत्म हो जाएगी यहाँ से, दुनिया से, ठीक है। अन यरफा, जब अल्लाह ताला उसको चाहेगा अल्लाह उसको उठा लेगा। सुम्मा तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर अल्लाह ताला जब नबुव्वत उठा लेगा तो फिर क्या कायम होगी? नबुव्वत के तरीक़ाकार पर, नबुव्वत के मनहज पर, नबुव्वत की मेथडोलॉजी पर खिलाफत कायम होगी, उसके मनहज पर खिलाफत कायम हो जाएगी। फतकून माशाअल्लाह अन तकून, फिर जब तक वो रहेगी जब तक कि अल्लाह चाहेगा कि वो रहे। सुम्मा यरफअहु इज़ा शाअ यरफा, फिर अल्लाह ताला उसको भी उठा लेगा जब अल्लाह ताला उसको उठाना चाहेगा। यानी कि जो नबुव्वत के मनहज पे खिलाफत कायम होगी अल्लाह उसको भी उठा लेगा, ठीक है। ये पेशन गोई फरमा दी गोया। फिर अल्लाह ताला, फिर क्या कायम होगा? जब खिलाफत उठ जाएगी वो वाली, तो फिर क्या होगा? सुम्मा तकूनु मुल्कन आज़न, फिर जुल्म वाली बादशाहत कायम हो जाएगी। फ़यकूनु माशाअल्लाहु अन यकून, फिर वो रहेगी जब तक कि अल्लाह चाहेगा कि वो रहे। सुम्मा यरफ़अहु इज़ा शाअल्लाहु अन यरफ़ा, फिर अल्लाह उसको भी उठा लेगा जब तक वो, जब उसको उठाना चाहेगा। अच्छा, ये जो खिलाफत नबुव्वत के मनहज पे कायम होगी ये तो समझ आ जाती है, ये खिलाफत राशिदा है। उसके बाद ये जो जुल्म वाली बादशाहत है ये कौन सी है? जुल्म वाली बादशाहत, वो फिर आपको हज्जाज बिन यूसुफ भी याद आएगा, आपको और बहुत सारे नाम याद आएंगे। तो आपको वो उमवियों का दौर, अब्बासियों का दौर, उस्मानियों का दौर, वो आपको याद आना चाहिए। उसमें बड़े अच्छे लोग भी आए हैं लेकिन बहुत कम आए हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे भी आए हैं लेकिन कम आए हैं। लेकिन ये कि वो जुल्म वाले बादशाह थे जिन्होंने खूब जुल्म के पहाड़ टाए। लेकिन ये कि इस्लाम का जो सियासी निज़ाम था या इस्लामी जो तहजीब थी, तहजीब व तमद्दुन था, किसी दर्जे में बहरहाल वो कायम था, ठीक है। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद पेशन गोई फरमाई कि अल्लाह ताला जब उसको उठा लेगा जब चाहेगा तो फिर क्या आएगा? सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियतन, फिर उसके बाद जबरी बादशाहत आएगी, जबर की बादशाहत। ये जबरी बादशाहत से अगर हम इसका इस हदीस से इस्तेंबात करें, इसका इंतबाक करें जो हमारे पिछली सदी है, तो वो ये है कि बल्कि 1.5 सदी लगा लें कि जब मुसलमान दौरे गुलामी में चले गए, कॉलोनिज्म का दौर आ गया, हम खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गए, ठीक है। और सिर्फ मुसलमान नहीं बने, दुनिया की कई कौमें जो हैं उनके तसल्लुत में आ गई। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये भी ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं है, बड़ी बारूफ कॉलोनी। ऑस्ट्रेलिया में तो आज भी मलका बरतानिया जो है वो उनकी आप कह लें कि रियासत की हेड समझी जाती है, ठीक है। तो वो जबरी बादशाहत आएगी। फतकूनु माशाअल्लाहु अन तकून, वो रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा कि वो रहे। सुम्मा यरफ़अहु इज़ा शाअ अन यरफ़ा, फिर अल्लाह उसको उठा लेगा जब अल्लाह उसको उठाना चाहेगा। यानी ये भी खत्म, जबरी बादशाहत भी तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएगी। फिर क्या आएगा? फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर जो नबवी मनहज था उस पर फिर दोबारा खिलाफत कायम हो जाएगी। और ये फिर हमें पता लगता है दीगर अहादीस से कि ये खिलाफत फिर किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, ये क्या होगी? ग्लोबल हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है खित्ते से फूटे, लेकिन ये कि बिल आखिर क्या हो जाएगी? ग्लोबल हो जाएगी। चलो सुम्मा सकत, फिर आपसे तुम खामोश हो गए, फिर आपने सुकूत फरमाया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये क्यों बयान किया हदीस? मैंने ये हदीस इसलिए यहाँ पे बयान किया है कि मैं आपसे ये कहता कि हम सेकुलर क्यों हो गए हैं। हम सेकुलर इसलिए हो गए कि अब हम इस हदीस के मुताबिक कौन से दौर से गुजर के आए हैं? हम कॉलोनियलिज्म वाले जबरी बादशाहत के दौर से गुजरे भी हैं बराह रास्त, और बिल वास्ता अब गुजर भी रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम अंग्रेज के गुलाम थे। अंग्रेज ने किस चीज की आज़ादी दी? अकायद की, रसूमात की और इबादत की,
اس نے سیاست معاشرت معیشت اس پہ کہا میرا حکم چلے گا بھائی. اس رفتہ رفتہ غلام ذہن نے کیا کیا؟ غلام ذہن یہ ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرتا, اس کے خلاف آواز اٹھاتا, اس کے خلاف جہاد کرتا اور پورے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی. غلام ذہن نے اسی پہ راضی ہو گیا. اس نے کہا بھائی سجدے کی اجازت ہے تو بس میں اتنی آزادی تو ہے نا جی. چنانچہ وہ اس پہ راضی ہو گئے. جب راضی ہو گئے تو سیاست ریاست معیشت آہستہ آہستہ کٹ گئی دین کے ساتھ. اور انہی غلام ذہن والوں کی جب ایک ریاست بن گئی, ہم بن گئے چلیں, تو پاکستان بن گیا. تو ان غلام ذہن والے پاکستانیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ریاست اور سیاست کو دین سے جدا رکھو. یہ سوچ اصل میں کس کی تھی؟ یہ گوگل کی سوچ تھی, یہ انگریز کی سوچ تھی, ٹھیک ہے نا جی. یہ ان کی سوچ تھی اصل میں کہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ افیئرس سے ریلیجس انسٹیٹیوشنز جدا ہونے چاہیے. یہ ان کی سوچ تھی جس کو آج تک ہم کیری کر رہے ہیں. اچھا, ہم کیری کرنے پہ مجبور بھی ہیں. مجبور کیوں ہیں؟ کہ ہم معاشی طور پہ کچکول پھیلائے ہوئے ہیں, معاشی طور پہ غلام ہیں. جو معاشی طور پہ غلام ہوتا ہے وہ سیاسی طور پہ بھی غلام ہوتا ہے. چنانچہ ہم سیاسی طور پہ غلام ہیں. اور سیاست آپ ان کا جو سیاسی نظام ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مذہب کو بیچ میں دخل نہ. اچھا, اتنا ہوتے ہوتے ہم اتنا برین واش ہو چکے ہیں کہ اب مذہبی طبقے کے سامنے بھی, مذہبی اداروں کو چلانے والوں کے سامنے بھی جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ریاست اور سیاست یہ آپ کا معاملہ ہے, اس کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پورا نہیں کر سکتے, پورے دین کی اطاعت ممکن نہیں ہے اس کے بغیر. یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو پورے سسٹم آف لائف کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی, اور وہ اگر سمجھ میں بھی آتی ہے تو اتنی سمجھ میں آتی ہے, کہتے ہیں دعوت دینا ہمارا کام ہے, تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے, اس کو قائم کرنا سے بھی شاید پھر وہ یہی مراد لے لیتے. اور اس میں جو ٹیڑے لوگ ہیں جو یہ مان لیتے ہیں کہ دین کو قائم کرنا ہے, وہ ایک اور اشکال ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی دین ہے نا, یہاں دین اور شریعت کا فرق بھی سمجھ لیں. شریعت تو انبیاء کی مختلف رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دین ایک ہی رہا ہے. شریعت وہ طریقہ کار ہے, وہ قانون ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو وقت کی ضرورت کے حساب سے دیا گیا. تو جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ شریعت موسوی سے مختلف ہے علیہ السلام, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ایک اور شوشہ چھوڑنے والے ہیں وہ ایک اور شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو کہا نا یہ بات پہلے تو ٹکتی نہیں ہے ذہن میں, ٹکتی بھی ہے تو اتنی بس دعوت دینی ہے, اس کو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ حکیم الدین سے کیا مراد ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ دین تو قائم کرنا ہے, نظام تو ہونا چاہیے. نظام سے مراد کیا ہے جی؟ نظام سے مراد ہے جی عقائد, اللہ کو مانو, آخرت کو مانو, جو دین کی بنیادیں ہیں بس یہ قائم ہونی چاہیے. شریعت کا نفاذ جو ہے وہ اس کو مائنس کر دیتے ہیں, یعنی کہ وہ دین بلا شریعت کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے تو دین کو قائم کرنے کا کہا ہے, شریعت کو قائم کرنے کا اس آیت میں کدھر ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ دین اور شریعت جو ہے وہ ایک پیکج ہے, وہ اس سے جدا نہیں ہے. شریعت دین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ, ان کو نہیں حکم دیا گیا یہ کہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی غلامی کریں, اللہ کی سلیوری کریں, اللہ کی بندگی کریں, مخلصین لہ الدین, اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. اگر دین سے مراد صرف عقائد اور ایمانیات ہی ہیں تو آگے دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے, مخلصین لہ الدین حنفاء, اس کے یکسو ہو کر, ٹھیک ہے. اور کیا کریں؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے, اور یہی راست رو لوگوں کا دین ہے. تو نماز تو شریعت کا مسئلہ ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی نماز اور تھی, ہماری شریعت کی نماز اور ہے. ان کی شریعت میں زکوٰۃ اگر تھی تو کچھ اور تھی, ہماری شریعت کی زکوٰۃ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا پیکج ہے. تو دین کے قائم کرنے کا مطالبہ ہم سے کیا گیا, پورے کے پورے دین کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. مذہب کا مطالبہ نہیں ہے, صرف عقائد رسومات عبادات کو اختیار کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا. اور دین جب قائم ہوگا تو ماں شریعت کے قائم ہوگا, پورے کا پورا پیکج ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے سوا کوئی اور دین قابل قبول, نظام زندگی قابل قبول نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ نظام زندگی کی اطاعت کرے گا تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی, یعنی کچھ مان لے گا کچھ کسی اور کی مانے گا. جب اللہ کی نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا؟ کسی اور کی مانے گا نا, چاہے اپنے نفس کی مانے, ٹھیک ہے, تو کسی اور کی مانے. تو جب ایسا کام کرے گا تو خزی فی الحیات دنیا ہے اور آخرت کے دن شدید ترین عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے شدید ترین عذاب سے بچائے اور پورے کے پورے دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمیں یہ ممکن نہ نظر آئے کہ ہمارا دین قائم نہیں ہے, اس پہ پورا عمل کرنا ممکن نہیں ہے, تو اس دین کو قائم کرنے کی عملی جد و جہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.